آج ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن ایک خاص وظیفہ پڑھ لو جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے۔ مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر طرف تمام پریشانیوں کے جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ جو کسی کے اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 13 ربیع الاول بدھ کے دن کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ جیسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آج یہ وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ ناممکن ہے، دینے والی ذات رب کی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جو رزق بھی، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنے مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ربیع الاول کی 13 تاریخ کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ایک بار صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے، سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا، نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس مہینے کے بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا بھی، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوست کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں تو خدا را اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ نے 13 ربیع الاول بدھ کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آئیے ناظرین،
اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 ربیع الاول بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ نیت آپ نے کیسی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اب نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کرم کے نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتے ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہے۔ آپ کی طرف آنے والی مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस कुरानी आयत को पढ़ते दौरान आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वाले भी इस कुरानी आयत को अपने मुश्किल वक्त में पढ़ते थे, जब आपको लगे कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, रुकावटें बंदिशें हैं, हर काम हाथों से निकल रहा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, काम में दिल नहीं लग रहा है, हर कदम पर किसी न किसी मुश्किल का सामना। तो ऐसी हालत में आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़कर देखें। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ ली, तो अब तीसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने ये कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे रिस्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वरास कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीख निकल जाती है, जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सूरह कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने का तरीक़ा अनमोल है। आपने ऐसे ही लापरवाही में उस सूरह मुबारका को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़े को इस तरीक़े से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगा। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और जब आप 3 बार सूरह कौसर को पढ़ लें तो आखिर में फ़ौरी तौर पर आपने आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर इतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने इन 3 आमाल को बताए गए तरीक़े, तरतीब और तदाद से पढ़ना है। अगर आप अपने मन मानी करेंगे, अपने तदाद और तरीक़े से वजीफ़े को पढ़ेंगे, तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों को सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे के हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे के हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। फिर अल्लाह करीम से प्यारे हबीब की सिफारिश करवा कर दिल ही दिल में मांगते चले जाएं, दिल ही दिल में अल्लाह से गुजारिश करें, वह आपकी दुआओं को कबूल फरमा लें। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत और वसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।